حلال ہو یا حرام، چاہے کسی غریب کی گردن دبا کے ہو، چاہے کسی کا حق کھا کے ہو، بس دولت آ جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو دولت والا ہے عزت اس کی. اب یہ اس کا معیار ہے. کسی کے نزدیک معیار عزت شہرت. سوچا یار بڑے بڑے پوسٹر لگ جائیں، بڑے بڑے نام آ جائیں، بڑے بڑے اعلان ہونے لگ جائیں، تو پھر عزت تو میری ہوئی نا، عزت تو میری ہوئی نا. تو بس اسی مگن میں لگ گئے شہرت کیسے ہوتی. اب چاہے کسی کی چاپلوسی کرنی پڑ جائے، اب چاہے کسی کے آگے جھکنا پڑ جائے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، بس شہرت ہو جائے. کیونکہ میرے نزدیک معیار عزت شہرت جو بن گیا. بالکل ایسے کسی کے نزدیک معیار عزت کثرت مرید ہے، کسی کے نزدیک معیار عزت گاڑی اور بینک بیلنس ہے، کسی کے نزدیک معیار عزت دنیا کی خواہش ہے. لیکن یارو ذرا قرآن سے تو پوچھو کہ قرآن دولت والا عزت والا ہے، صاحب دولت کا عزت رکھتا ہے، صاحب شہرت کا عزت رکھتا ہے؟ کیا بینک بیلنس گاڑی رکھنے والا یا دنیا کی حوث رکھنے والا کیا وہ صاحب عزت ہے؟ قرآن پلٹ کر کہتا ہے نہیں. اور لوگوں اگر دولت والا عزت والا ہوتا تو قارون پر لعنتیں نہ برستی، قارون پر لعنتیں نہ برستی، قیامت تک کے لیے مستحق لعنت ہو گیا. دولت کی کمی نہیں تھی اس کے پاس، بڑی دولت تھی. بھئی اگر گھر کسی کا بڑا ہو، اچھا بنا ہوا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اور مقابلے کا بھی کوئی نہ ہو، تو پھر میں سمجھوں گا یار جب میرا گھر سب سے بڑا ہے تو پھر عزت بھی تو میری ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے نہیں، اگر گھر بڑا ہونے سے عزت ہوتی شداد کی ہوتی. میرے نوجوانوں غور کرنا میری بات. بابا فرید کا لنگر صرف کھانے والا نہیں ہوتا. بول نہیں رہے یار. بابا فرید کا لنگر صرف کھانے والا نہیں ہوتا. اصل لنگر تو یہ ہے. بابا فرید کا اصل لنگر تو یہ ہے جو آپ کو قرآن سے مل رہا ہے. اللہ اکبر. بلکہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب کا نام ہے نافع. نافع کتاب کا نام ہے. نافع کا لفظی معنی ہوتا ہے نفع دینے والی کتاب، فائدہ دینے والی کتاب. مسجد میں آپ کتاب پڑھ رہے تھے، مطالعہ فرما رہے تھے، ایک بابا جی مسجد کے دروازے پر آئے. دروازے پر آ کر پوچھا فرید کیا پڑھ رہے ہو؟ بابا جی کتاب نافع پڑھ رہا ہوں. تجھے یقین ہے یہ نفع دے گی؟ تجھے یقین ہے یہ کتاب نفع دے گی؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ بولنے والا کوئی اور ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. جی کیا کر رہے ہو؟ کہنا جی نافع کتاب پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے کیا یہ کتاب تجھے نفع دے گی؟ سمجھ گئے. کتاب کو بند کیا، بند کر کے فقیر کی طرف توجہ دی. کہنے لگا جناب یہ تو عارضی ہے، اصل نفع تو آپ کے قدموں سے ملے گا. اصل نفع تو آپ کے قدموں سے ملے گا. مجھے فائدہ تو آپ دیں گے، آپ دیں گے. یارو پھر پوچھتے نہیں ہو کہ وہ دروازے پر آنے والا فقیر کون تھا؟ کہنا پڑے گا اس فقیر کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیہ. یہ ہے اصل لنگر بابا فرید کا. اب ہوا کیا؟ اگر دولت میں عزت ہو تو پھر قارون کی عزت ہونی چاہیے. اگر معیار عزت گھر ہو تو شداد کو ہونی چاہیے. اپنی جنت بنوائی تھی اس نے، اپنی جنت. اور معیار عزت اگر حسن ہو، جمال ہو، تو ابو جہل پہ لعنتیں کیوں برس رہی ہیں؟ میں غلط بات نہیں، سچی بات بتا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا بڑا حسین و جمیل تھا ابو جہل، بڑا حسین. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر اس کی گال دیکھتے ایسے لگتے تھے جیسے لال ٹماٹر. اتنا حسین و جمیل. لیکن جتنا بھی ہو معیار عزت
یہ نہیں ہے معیار عزت، یہ نہیں ہے۔ اگر معیار عزت اگر حسن ہوتا تو ابو جہل پہ لعنتیں نہ برستی اور بلال کو کعبے کی چھت نہ ملتی۔ بلال کو کعبے کی چھت نہ ملتی۔ معیار عزت یہ بھی نہیں تو پھر یاروں میں بات کو مختصر کرتا ہوں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اگر دولت معیار عزت ہے، شہرت معیار عزت ہے، حسن معیار عزت ہے، قرآن کہتا ہے نا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور لوگوں معیار عزت نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو تقویٰ۔ معیار عزت کیا ہے؟ بولو تو صحیح، معیار عزت تقویٰ۔ اچھا اگر ہم تقویٰ اختیار کر لیں تو ہماری عزت ہو جائے گی، ہماری عزت ہو جائے گی۔ قرآن سے پوچھے نا، ہاں جی قرآن اگر ہم تقویٰ اختیار کر لیں تو لوگ ہماری عزت کریں گے، لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ ہماری آؤ بھگت کریں گے۔ قرآن کہتا ہے لوگ، اللہ فرماتا ہے عند اللہ، لوگ تو لوگ ہیں، اللہ بھی عزت کرے گا۔ اللہ کے نزدیک بھی عزت دار ہو جاؤ گے اگر تقویٰ اختیار کر، اگر متقی بن جاؤ۔ ایک بات ہو گئی، اب اس سے میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو عزت مل جائے گی، دولت چھوڑ دو تقویٰ اختیار کرو عزت ملے گی، دولت چھوڑ دو تقویٰ اختیار کرو عزت ملے گی۔ میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ میری منزل تک پہنچ سکیں۔ دولت چھوڑ دو، دولت چھوڑ دو، تقویٰ اختیار کرو عزت ملے گی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کوئی مثال دے، میرے آقا نے فرمایا آج دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، ابو بکر سارا گھر کا مال بھی لے آئے، تن کے کپڑے بھی لے آئے، دولت کو چھوڑا، دھن کو چھوڑا، سب کو چھوڑا۔ اللہ نے عزت کیسے دی؟ ایسی عزت دے دی، باہر بھی یار تھے اندر بھی یار ہیں، باہر بھی یار ہے اندر بھی یار ہے۔ اور ایک واحد ابو بکر صحابی ہے جس کو قرآن نے صحابی، واحد صحابی ہے جنہیں قرآن نے صحابی کہا۔ اور پھر کیا بات ہے، لوگ تو آج انہیں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے آقا نے تو سند ہی ایسی دے دی۔ فرمایا جب غار کے اندر تھے نا اور جب کافروں نے چاروں طرف سے گھیرا، ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ ہم غار میں چل کر آئیں، ہمارے پاؤں کے نشان بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی خوشبو تو کمال کی ہے، اگر آپ کی خوشبو بھی چلی گئی ہے تو ظالم پہچان جائیں گے، آپ اندر ہیں، مجھے تو ذرا سا ڈر سا محسوس ہو رہا ہے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر چپ کر، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، تو اکیلا نہیں ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اللہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ عزت ملی، دھن دولت چھوڑ دی، عزت ملی۔ فاروق اعظم کیسے آئے؟ چلے تھے قتل کرنے کے لیے، سردار قریش تھے، رعب و دبدبے کا عالم یہ تھا، رعب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ کہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے کیا وہ حق نہیں ہے، سچا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل سچا۔ تو کہ یا رسول اللہ پھر یہ چھپ کر نمازیں کیوں؟ یا رسول اللہ پھر یہ چھپ کر نمازیں کیوں؟ میرے آقا مسکرا کے فرمایا عمر انتظار جو تیرا تھا، انتظار جو تیرا تھا، تو آ گیا نا، اب پڑھیں گے نماز، اب پڑھیں گے نماز۔ کوئی اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لائے کہ حضرت عمر سے پہلے شاید کوئی ڈر ہوتا تھا، ارے نہیں، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اور جب وہ تقسیم کرتا ہے تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، اب اللہ جسے چاہے رسول کے ذریعے دلواتا، جسے چاہے رسول کے ذریعے عزت دلوائے۔ میرے نبی چاہتے تو پہلے بھی کھلے عام پڑھ سکتے تھے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے محبوب کروانے کی بات نہیں، ہم تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہارے
محافظ ہیں. ہجرت کی رات کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا, کافروں نے گھیر لیا. سرکار کو بتایا گیا یا رسول اللہ چاروں طرف سے گھیر لیا. عرض کی مالک اب کیا کروں, گھر گئے ہوں میں, محاصرہ کر لیا, مالک میں کیا کروں, چاروں طرف سے ننگی تلواریں ہیں اور وہ تاکتے کہ محمد نکلے تو قتل کرے. آواز قدرت آئی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب ہمارے ہوتے ہوئے بھی, ہمارے ہوتے ہوئے بھی مالک پھر کیا کرو. فرمایا محبوب ایسا کرو کہ چند ذرے لے لو مٹی کے,